السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے۔ آج ہم بات کریں گے کان کی میل کے بارے میں کہ اس کا علاج کیا ہوتا ہے، اس کے علامات کیا ہیں، اس بارے میں بات کریں گے۔ اس کو ہم ایئر ویکس بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم سیرومن انفیکشن بھی کہتے ہیں۔ کان کی میل ایک قدرتی مادہ ہے جو کان کی حدودی رطوبات اور جلد کے مردہ خلیات سے بنتا ہے۔ یہ مسئلہ تب کرتا ہے جب ہمارے کان میں میل حد سے زیادہ جمع ہو جائے، تو تب یہ کچھ علامات آتی ہیں ہمیں۔ ان میں سماعت میں کمی، کان کا بھرا بھرا محسوس ہونا، چکر آنا، یا پھر ڈاکٹر کو کان کی نالی یا پردہ دیکھنے میں مسئلہ ہونا، تو تب ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ اب خطرے کے کون سے عوامل ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایئر ویکس یا سیرومن انفیکشن جو ہے ہو سکتی ہے۔ اس میں جو لوگ ایئر بڈس کا استعمال کرتے ہیں یا پھر کوئی ہیئرنگ ایڈ اگر استعمال کریں، کچھ لوگ کاٹن سویپ جو ہے وہ اپنے کانوں کے اندر مار رہے ہوتے ہیں، پینسلیں مار رہے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی ایئر ویکس مسئلہ ہوتا ہے کہ ایئر ویکس کو آپ آگے جو ہے میل کو دبا دیتے ہیں، آگے پش کر دیتے ہیں، وہ پھر پردے کے ساتھ جا کے جم جاتی ہے اور پھر آپ کو بہت ساری اس طرح کی علامات آتی ہیں۔ پھر کچھ جلدی بیماریاں ہوتے ہیں جس میں سپورک ڈرماٹائٹس ہے، ایگزیما ہے، ان لوگوں میں بھی ہمیں ایئر ویکس یا سیرومن انفیکشن نظر آ سکتی ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کی علامات میں کان میں درد یا کان میں سے ریشے کا آنا، کان میں سے بدبو بھی آ سکتی ہے، اور سماعت میں کمی ہو سکتی ہے، یا پھر جو آپ کا ہیئرنگ ایڈ ہے وہ صحیح طریقے سے، سماعت والا جو آلہ ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہ کر رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ چکر آ سکتے ہیں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزرگ افراد ہیں جو اپنی علامات نہیں بتا سکتے، یا پھر جو بچے ہیں، بزرگوں میں رویے میں تبدیلی آ سکتی ہے، ان کی ذہنی کارکردگی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، جو بچے ہیں ان کو بولنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو یہ کچھ اس کی وجہ سے علامات آ سکتی ہیں بزرگوں میں اور بچوں میں۔ اب جو اس کی تشخیص ہے وہ اوٹوسکوپی سے کی جاتی ہے۔ یہ ایک کان کو ایگزامن کرنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے کان کے اندر میل ہے یا نہیں ہے، یا کتنی میل ہے۔ اب ہم اس کا علاج کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے جو کیا جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ جو میل ہوتی ہے اس کو سافٹ کرنے کے لیے، اس کو پگھلانے کے لیے کچھ دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ بہت ساری دوائیں اوور دا کاؤنٹر جو ہے میڈیسن مل جاتے ہیں، جس میں ویکس ڈراپس بہت زیادہ مشہور ہیں، اور وہ آپ نے 10 سے 15 دن اپنے کان کے اندر ڈالنا ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے کان کی میل نرم ہو جاتی ہے اور پھر خود بخود باہر بھی آ جاتی ہے، یا پھر آپ ای این ٹی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے ایئر سیکشننگ بھی کرا سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کی کان کی میل صاف ہو سکتی ہے۔ یا پھر گھر پہ جو ہے آپ اولیو آئل یا پھر آلمنڈ آئل جو ہے وہ 5 سے 10 دن آپ استعمال کر سکتے ہیں، دن میں 2 سے 3 دفعہ، تو اس سے بھی یہ سافٹ ہو سکتی ہے اور خود بخود باہر آ سکتی ہے۔ اگر اس سے بھی نہ ہو تو پھر آپ کو جو ہے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، پھر وہ ایئر سیکشننگ بھی کرتے ہیں، یا پھر مینول طریقے سے بھی جو ہے میل کو باہر نکالا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی میں بھی ایئر ویکس کا مسئلہ ہوتا ہے تو گھر میں آپ نے خود سے کچھ بھی نہیں کرنا، خاص طور پہ کاٹن برڈز یا کوئی بھی ایئر کینڈلنگ بھی کچھ لوگ اس کو اپلائی کرتے ہیں گھر میں، تو اس کا اس میں کوئی رول نہیں، اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو گھر میں کوئی چیز بھی آپ نے خود سے نہیں کرنی، اور جو چھوٹے بچے ہیں خاص طور پہ، تو ان میں تو بالکل بھی آپ نے کوئی اس طرح کے ڈراپس نہیں ڈالنے۔ 3 سال سے چھوٹے بچوں میں آپ نے ویکس سے ڈراپس بھی نہیں ڈالنے، اور تو ان کو ضرور اپنے ای این ٹی، جو اپنے قریبی ای این ٹی اسپیشلسٹ، ان سے چیک کروائیں تاکہ آپ کا ایئر ویکس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔